کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر میں نے شروع میں 2 آیت کی تلاوت کری کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا یزید سچا تھا یا امام عالی مقام سچے تھے؟ بے شک امام عالی مقام سچے تھے۔ یزید جھوٹا تھا، فاسد تھا، شرابی تھا، جہنمی تھا، طرح طرح کے اہل بیت کے اوپر اس نے ظلم و ستم کرے، نبی کے گھرانے پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کی مثالیں قائم کری۔ لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور یہ جو نواسے رسول ہیں، یہ جو امام عالی مقام ہیں، یہ جو نواسے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ عام نواسے کیوں نہیں ہیں؟ نواسے تو بہت سارے ہوتے ہیں، نانا تو بہت سارے ہوتے ہیں، یہ کوئی عام نواسے نہیں ہیں۔ ان کے جو نانا ہے کوئی عام نہیں ہے، رسولوں کے سردار ہیں، اور امام علی مقام اس سردار کے نواسے ہیں۔ اور پھر کیسے نواسے ہیں؟ اور پھر وہ رسول کیسا ہے کہ روایت میں آتا ہے، ام الفضل فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بڑا چوندہ خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، کیا تعبیر ہے؟ حضور نے فرمایا اے ام الفضل، آپ پریشان مت ہو، ان قریب تیری جھولی میں میرا نواسا آنے والا ہے، جس کو لوگ حسین کہیں گے، جس کو لوگ شبیر کہیں گے، جس کو لوگ امام عالی مقام کہیں گے، وہ میرا نواسا ہوگا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد امام عالی مقام کی ولادت ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد، اور دودھ پلانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ام الفضل کی گود کو عطا فرما دیا۔ وہ شہزادہ ام الفضل کی گود میں دودھ پیتے، گویا وہ دودھ نہیں پلا رہی تھی، گویا وہ تیاری کر رہی تھی کہ کرب و بلا میں تمہیں کیسے ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ اپنے لگتے جگر کو کرب و بلا میں جو پیاس لگنے والی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ اور پھر وہی امام عالی مقام ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے، کناہ رکھتا ہے، وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے کناہ رکھتا ہے، اور جو محمد عربی سے بغض رکھتا ہے، کناہ رکھتا ہے، گویا وہ رب العالمین سے بغض رکھتا ہے۔ بات دیکھیں کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے کہا کہ کوئی عام نواز نہیں ہے، بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی سعادت والی ذات ہے۔ اور پھر ایک قرآن پاک کی تلاوت کری میں نے سورہ رحمان کی۔